بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگ اور دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو ایک آیت پڑھی ہے، یہ وہ آیت ہے جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی 4 آیتیں ہیں جو نکاح کے خطبے میں پڑھنا مسنون ہے، اور چاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو بیان کیا۔ اصل میں نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نہ تو مسلمان سمجھتا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، اور نہ غیر سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے اعتراضات کرتے ہیں اور ناموس رسالت پر گستاخی کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو کم سے کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو 4 آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو بیان کیا ہے، جس سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ نکاح کا ایک مقصد یہ معلوم ہوتا ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ نکاح کا ایک مقصد یہ معلوم ہوتا ہے 4 آیتوں کو دیکھ کر کے کہ پہلی زندگی جو گزری ہے آدمی اس سے توبہ کرے، اور نکاح کے بعد جو اس کی نئی زندگی شروع ہونے والی ہے اس کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر گزاریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نکاح کے بغیر ایمان میں کمی ہے، نکاح کے بعد ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اعتراضات ہے وہ جو گستاخی رسول اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کی گئی ہے، جتنے سخت الفاظ میں اس کی تردید کی جائے اور اس کی مخالفت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس سے مسلمان کیا سبق لے رہے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں عام رواج یہ تھا کہ 8، 9، 10 اس عمر میں نکاح ہو جایا کرتے تھے۔ یہ عام رواج تھا کہ 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں عام طور سے نکاح ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پہلا نکاح کیا ہے وہ 25 سال کی عمر میں کیا ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کیا ہے کہ ان کی عمر ہے 40 سال، اور زندگی کے 25 سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزار دی۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں ایک کے بعد، وہ 50 سال کی عمر سے بعد میں کیے۔ کسی کو یہ شائبہ پیدا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دلی خواہش کی وجہ سے نکاح کیے ہوں، کیونکہ جو دلی خواہش تھی وہ تو ایک بیوہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزار دی۔ 25 سال سے لے کر کے 50 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رہی۔ 50 سال کے بعد جب ہجرت کی ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں، اور ان میں بھی ایک نکاح ایسا ہے جو کنواری سے کیا ہے، باقی سب بیواؤں سے کیے۔ جن لوگوں کو، بلکہ غیروں کو چھوڑیے، خود مسلمان
شش و پنج میں پڑ جاتا ہے اس چیز کو لے کر کے، چونکہ ان کو مطالعہ نہیں ہے، ان کو تاریخ معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت معلوم نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت زندگی میں ہے نہیں، نبی علیہ السلام کے اخلاق نہیں، ہمارے نکاح نبی علیہ السلام کے نکاحوں سے خالی، نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہمارے نکاح خالی ہیں، تو پھر لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پوری زندگی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر گزرے، تو پھر دوسرے کی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آدمی اعتراض کر سکے نبی علیہ السلام کی زندگی پر۔ اعتراض کا موقع تو ہم نے دیا، نبی علیہ السلام کی زندگی کو سمجھا نہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنایا نہیں۔ ارے کم سے کم اتنا کر لیا ہوتا کہ ان موقعوں پر ہمارے ایمان جاگ جاتے، ان موقعوں پہ ہی ایمان جاگ جاتے اور اپنے آپ سے یہ تہیہ اور یہ ارادہ، یہ عزم مسلم کر لیتے کہ آج سے میں نبی کا غلام بن کر کے جیوں گا، نبی کا غلام بن کر کے مروں گا۔ ایسے موقعوں پہ عہد کر لیتے اپنے آپ سے عہد نہیں کریں گے، نبی کے طریقے پر زندگی نہیں گزاریں گے۔ کیسا عشق رسول ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی خالی ہے، نبی علیہ السلام نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے بہتر کسی انسان کو مانتے ہیں؟ نہ تو آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے نبی علیہ السلام سے افضل۔ پھر نبی علیہ السلام کی زندگی مسلمان کی زندگی میں ہے کیوں نہیں؟ کوئی اگر سوال کر لے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، تو ہم میں سے بہت ایسے ہیں کہ جنہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ کوئی سوال کر لے نکاح میں کیا حکمت تھی؟ خود ایک مسلمان کا واقعہ کانوں میں پڑا کہ وہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف یہ ایک واقعہ سن کر کے کہ نبی علیہ السلام نے کم عمر لڑکی سے نکاح کیا تھا، ایک لمبی زندگی کا ایک عرصہ اس میں گزار دیا، فحاشی میں، عیاشی میں، اس کے بعد کسی مولانا کا بیان سنا، اور جب ایک مولانا کا بیان سنا اور ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ اس وقت یہ عام بات تھی، اور نکاح کی حکمت یہ ہوتی ہے، جب یہ باتیں سامنے آئی تو اس آدمی نے توبہ کی کہ اب تک تو میں ایسے ہی زندگی گزار رہا تھا، اس کے بعد راہ راستے پر آ گئے۔ تو ہمیں نکاح کا مقصد نہیں پتا، جو غیر سمجھتے نکاح کا مقصد کہ بچے پیدا کرنا، وہی ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح کا مقصد ہے بچے پیدا کرنا۔ نکاح کا مقصد ایک ذمہ داری ہے، نکاح کا مقصد اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی پر چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا، یہ نکاح کا مقصد ہے، وہ لوازمات میں سے ہے، وہ نکاح کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس لیے اعتراض پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح کے مقصد کو مقصد نہیں سمجھا ہے، جو لوازمات میں سے تھا اس کو مقصد سمجھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ اس چیز کا عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو سجائیں گے، اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کا غلام بن کر کے جئیں گے، نبی علیہ السلام کا غلام بن کر کے مریں گے۔ میرے بھائیوں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر سکے۔ موقع تو ہم دے رہے ہیں، مسلمان کے جذبات کیا ہونے چاہیے۔ اختر شیرانی ایک شاعر گزرا ہے بہت بڑا، سورش کاشمیری، یہ صحافی ہیں، یا کہ یہ ایک بڑے انقلابی آدمی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں ان کا واقعہ کہ ایک عرب ہوٹل کے اندر اختر شیرانی بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ نوجوان لڑکے جن کے ذہنوں میں گندگی بھری ہوئی تھی وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اختر شیرانی سے انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اور اختر شیرانی کی حالت کیا تھی کہ وہ تب تک 2 بوتل چڑھا چکے تھے، نشے کی حالت میں تھے، آنکھیں لال تھی، اور انہوں نے ان سے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اختر شیرانی نے کہنا شروع کیا
کہ ابو الفضل اور غالب اور مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ 3 آدمی مسلمانوں میں جینیس گزرے. اس کے بعد سوال کرنا شروع کر دیا کہ فیض کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں.